کائنات کا سب سے عظیم مظلوم منتظر ہے استقبال زہرا کے لیے۔ علی سب سے مظلوم ترین ہستی ہے کائنات کے اندر، سب سے مظلوم ہستی۔ وہ مظلومیت علی نے اپنی خود بھی بیان کی ہے، ائمہ اطہار نے بھی بیان فرمائی ہے، اور جناب زہرا نے بھی بیان فرمائی ہے۔ در کھلا ہوا تھا، پردہ آویزان تھا، بی بی جب در کے اندر تشریف لے گئیں، اس طرح سے روتی ہوئی در کے اندر داخل ہو کر وہیں ریت پر زمین پر بیٹھ گئی۔ اور اتنی شدت سے روئیں، علی کو رلا دیا۔ ایسے دردناک جملے زہرا کی زبان پر جاری ہوئے، علی رو پڑے۔ مسجد میں رسول اللہ کے ساتھیوں کو رلایا، گھر میں مظلوم جہان کو رلا دیا، اور وہ جملے علی کو ساری عمر نہیں بھولے۔ ہمیشہ امیر المومنین ان جملوں کو یاد کر کے رو دیا کرتے تھے۔ بارہا لوگوں نے علی کو روتے ہوئے دیکھا۔ جب سبب پوچھا، امیر المومنین نے فرمایا وہ درد زہرا، غم زہرا علی کے دل سے کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ جیسے علی نے خود فرمایا، یہ غم سرمدی ہے، نہ ختم ہونے والا غم۔ امیر المومنین نے پوچھا، اے نبی زادی، اے دختر رسول، آپ کی فریادوں سے لگتا ہے کہ آپ کو حق نہیں دیا گیا۔ یہ جملہ سن کر فریاد کر کے رو کے کہتی ہیں، اے علی، اے کاش فقط اتنا ہی ہوتا، اے علی، اے کاش فقط اتنا ہی ہوتا۔ علی، مجھے جھٹلایا گیا ہے، علی، مجھے جھٹلایا گیا ہے۔ سب کے سامنے مجھے کہا گیا ہے، زہرا، آپ جو بات کر رہی ہو وہ درست نہیں ہے، گواہ لے کر آؤ۔ وہ جملے خود جناب زہرا کی زبان سے سنے۔ جب گھر میں تشریف لائیں، امیر المومنین کو آ کر خطاب کر کے کہتی ہیں، لقد اجہر فی خصامی، اے علی، مجھ سے بلند بلند آواز میں باتیں کر کیا کرتے تھے۔ لقد اجہر لقد اجہر فی خصامی۔ اگر میں عزیزان توجہ سے سنیں، توجہ سے یہ جملہ سنیں، زہرا کیوں اتنی بلک بلک کے رو رہی تھی؟ اگر میں اس جملے کا سادہ ترجمہ کروں، جملے کا معنی یہ بنتا ہے، اے علی، مجھے ڈانٹ رہے تھے وہاں پر، بلند بلند آواز سے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وَأَلْفَيْتُهُ الْأَلَدَّ فِي كَلَامِي، اے علی، ہٹ درمی کے ساتھ
میرے ساتھ ہٹ درمی والا کلام، لجوج والا، الد الخصام کی طرح میرے ساتھ بات کرتے تھے. حتی حبستنی قیلت نصرہا. اے علی، میں نے دیکھا انصار بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے مجھے ڈانٹا جا رہا تھا، لیکن یہ بنی قیلہ میں سے نہ اوس میں سے کوئی بولا، نہ خزرج میں سے کوئی بولا. والمہاجرۃ وصلہا. اے علی، مہاجر بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے، مہاجرین بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے. وغزت الجماعت دونی طرفہا. اے علی، ادھر سے بھی بات ہو رہی تھی، میں بھی بات کر رہی تھی، میری طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا انہوں نے، میری مدد نہیں کی انہوں نے. فلا دافع ولا مانع. میرا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. اس کے بعد چند جملے، اور جناب سیدہ وہ جملہ جس پہ علی بلک بلک کے روئے، وہ جملہ جس پہ علی کی فریاد نکل گئی، وہ جملہ یہ تھا. 3 دفعہ یہ جملہ تاریخ میں آیا ہے. ایک قرآن نے ذکر کیا ہے، ایک اس خطبے کے اندر آیا ہے، اور ایک کربلا میں ثانی زہرا نے فرمایا ہے. قرآن میں کب آیا ہے؟ کہ جب مریم عذرا پہ تہمت لگائی گئی، بہتان لگایا گیا، تو یہ جملہ زبان عصمت مریم سے نکلا، یا لیتنی متو. اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش میں زندہ نہ ہوتی، اے کاش میں موجود نہ ہوتی. اور ایک دفعہ یہ جملہ تاریخ نے کربلا کے میدان میں ثانی زہرا نے کہا، اے کاش میں مر گئی ہوتی اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی. لیکن میں کہوں گا عزادارو، نہ کربلا میں وہ درد جو زہرا کے اندر تھا اتنا، اور نہ مریم عذرا. یہ بڑا دردناک جملہ ہے، ایک صاحب عصمت کے لیے بڑا دردناک جملہ ہے. ابھی تو بی بی خطبہ دے کر آ کر علی کے سامنے کیا فرما رہی ہیں؟ اے علی، میں کیا بتاؤں کیا ہوا؟ لیتنی مت قبل حینتی ودون ذلتی. اے علی، جو میری تحقیر مسجد میں کی گئی، اے کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی، اس سے پہلے ہی میں دنیا سے چلی گئی ہوتی. اس وقت علی کی فریادیں بلند ہوئی. الا لعنت اللہ علی الظالمین.